اب آپ جتنے ذوق سے سنیں گے ہو سکتا ہے آپ کا ذوق دیکھ کے وہ آج ہی کرم کر دیں. آپ جتنے شوق سے سنیں گے آپ کا شوق دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ کرم کر دیں اور اپنے مکھڑے سے پردہ ہٹا کے آپ کو اپنی زیارت کروا دیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا سو کے سننا ہے، کتنا جاگ کے، کتنے ذوق سے، کتنی لے کے اندر سننا ہے. یہ شمائل ترمذی میں سے میں لے رہا ہوں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے صاحبزادے، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، آپ نے اپنے ماموں جان سے ایک دن سوال کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بھائی تھے. وہ بھائی جو آپ کی والدہ کی طرف سے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، آپ کی جو پہلی شادی سے تھے، وہ ان کا نام ہے ہند، حضرت ہند بن ابی حالہ. تو وہ حضرت امام حسن کے کیا لگے پھر بولے ماموں. تو انہوں نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام نے کہ ماموں جان آپ ہمیں ہمارے نانا جان کا جو سراپا ہے اس کا نقشہ کھینچیں کہ دکھنے میں حضور اسلام کیسے تھے. اب آپ یہاں سے لکھنوال سے اپنے ذوق کو نکال لیں اور اپنے ذوق کو مدینہ پاک لے جائیں، معراج پہ بٹھائیں اس ذوق کو اور شوق کے ساتھ سنیں. میں بھی آج محترم اقبال وڑائچ صاحب کی گفتگو سن کے میں بھی تھوڑا سا اپنے انداز کو تبدیل کر رہا ہوں. انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے نانا جان کا جو نقشہ ہے وہ سنائیں کیسا تھا، انہوں نے یہ بات یہاں سے شروع کی. اب میں سناؤں آپ کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ بیٹا آقا علیہ السلام دیکھنے والوں کو بڑے معظم نظر آتے تھے. دیکھیں ایک ہوتی ہے شخصیت، پرسنالٹی لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کپڑوں سے، وضاحت سے، مصنوعی بناوٹ. ایک ہوتا ہے اس پرسنالٹی کے اندر قدرت نے اتنی کشش رکھی ہے کہ دیکھنے والے ان کا دل کرتا ہے کہ قربان ہو جائیں. حضور الصلوۃ والسلام آپ دیکھنے میں ہی بڑے معظم لگتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے، لیکن جب کسی کو دیکھا جائے تو پہلی نظر کس پہ پڑتی ہے؟ چہرے پہ. فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا اور دھمکتا تھا. اپنے ذوق کو ذرا معراج پہ لے کے جائیں، حضور کی بات ہو رہی ہے نا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو چہرے مبارک کا رنگ تھا وہ کیسا تھا؟ جیسے سونا اور چاندی ان دونوں کا رنگ مکس ہو تو ایسا حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک تھا. آپ کا قد مبارک فرماتے ہیں کہ میانہ تھا، مگر میانہ سے تھوڑا سا نکلا ہوا تھا. اور 100 بندے میں بھی اگر حضور بیٹھتے یا چلتے تو حضور نمایاں نظر آتے تھے کہ اللہ کے رسول یہی ہے. یہ اعجاز تھا حضور اسلام کی قد مبارک. اس طرح پھر حضور اسلام کے پھر آگے پھر خد و خال بیان کرتے ہیں. پھر سر مبارک آپ کا سر انور نہ چھوٹا تھا نہ بہت بڑا، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. آپ کے منہ مبارک سے مراد کیا ہے؟ بال مبارک. منہ مبارک سیدھے تھے، ہلکے سے خمدار تھے. اور جب غسل فرماتے حضور اسلام بغیر کنگھی کیے ہوئے آپ کی درمیان سے مانگ نکل آتی اور پھر اس کو حضور
ختم نہیں کرتے تھے، اس کو رہنے دیتے۔ دیکھیں یہ وہ نقشہ ہے، یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جن کا نام لے لے کے ہم جیتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ آقا نظر کرم کریں۔ یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یا حاجی صاحب موبائل لے لیں، اب ان کی کال کٹ گئی، لے لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیشانی مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک وہ فراغ تھی، اور آبرو مبارک حضور علیہ السلام کے خمدار تھے، درمیان میں ایک رگ مبارک تھی، یعنی وہ جڑے ہوئے نہیں تھے، فاصلہ تھا اور درمیان میں ایک رگ تھی، اور کبھی کبھی وہ رگ اتنی خوبصورت لگتی کہ صحابہ کہتے ہیں قربان ہونے کا دل کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک، ناک بینی مبارک اعتدال کے ساتھ ابھری ہوئی تھی اور نور نکلتا تھا اس سے، دندان مبارک باریک آبدار موتیوں کی طرح چمکدار، اور ہلکا ہلکا درمیان میں فاصلہ تھا۔ مزہ آ رہا ہے سننے کو؟ سبحان اللہ۔ اپنی بات یا آپ کی تو نہیں کر رہے، حضور کی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک، اس کے لیے انہیں لفظ ہی نہیں ملا، اور یہ بات پھر اس طرح کرتی، کہتے ہیں گردن اتنی خوبصورت تھی جیسے مصور تصویر کے اندر پینسل کے ساتھ کسی نے بنائی، اور کبھی کبھی وہ قمیض سے وہ نظر آتی تو سفید چاندی کی طرح آپ کی گردن مبارک چمکتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک جو جسامت ہے اس کا انہیں کا اعتدال تھا، نہ بہت دبلے پتلے اور نہ موٹاپا تھا، بلکہ پر گوشت، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فٹ جسم تھا حضور علیہ السلام کا۔ پیٹ مبارک، شکم مبارک، سینہ مبارک یہ ہموار تھے، اور ہلکا سا سینہ مبارک نکلا ہوا تھا، ہمارا پیٹ نکلا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے یہ حضور علیہ السلام کا۔ یہ پھر ہمارے جو جوان ہیں نا ایسا جسم بنانے کی جم کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ نیچے جائے اور سینہ نکلے، اللہ نے اپنے محبوب کو قدرتی طور پر ایسا بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد جو جتنے جوڑ تھے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کے جوڑ مضبوط تھے، جسم مبارک اتنا روشن نورانی کہ اس جسم مبارک پر آنکھ ٹکتی نہیں تھی، پھسلتی تھی ایسے، اور بازو مبارک سینہ مبارک پر زیادہ بال نہیں تھے، باریک باریک لائنیں تھیں، نفیس لائنیں جیسی ہوتی ہیں، ہتھیلیاں فراغ، کلائیاں دراز، انگلیاں مبارک کے اعتدال کے ساتھ بڑی ہوئی، اصحاب مبارک برابر، تلوے مبارک حضور کے قدمین شریفین کے پورا زمین پہ نہیں لگتا تھا، جیسے اوپر سے نیچے آ رہا ہو ایسے حضور علیہ السلام چلتے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جو حضرت ہند بن ابی حالہ سے روایت ہے، اس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی جو خلقت ہے اس نے سراپا بیان کیا۔ اب دوسری چیز کی طرف آ جائیں، اور یہ چیز آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آتے ہیں محافل میں جھولیاں خالی لے کے جاتے ہیں، یا فرقہ واریت ہوتی ہے یا فتویٰ بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، بس یہی چیزیں، تو جھولیاں خالی لے کے جاتے ہیں۔ آج پریکٹیکل چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے عملی میدان میں، وہ چیزیں بتانی آپ، پریکٹیکل لائف میں جن کا ہمارے ہاں آمنا سامنا ہوتا ہے جن چیزوں سے۔ انہوں نے آگے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب کسی کو ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے؟ کہتے حضور جب کسی کو ملتے تو مکمل اپنے چہرے انور اور جسم مبارک کو ادھر موڑ لیتے تھے جب کسی کو ملتے، یعنی ایسے نہیں کہ چہرے انور ادھر اور ہاتھ ادھر کر دیا، نہیں، مکمل نظریں بھی، چہرہ بھی، جسم بھی،
وہ بندہ محسوس کرتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی توجہ دی، مکمل حضور اس کی طرف مڑ جاتے. اور پھر عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے. ہماری نظروں پہ نا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور حضور علیہ السلام عام طور پر وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نگاہیں مبارک کیا ہوتی تھی، بولے نیچے. اور جب چلتے ایسے تو دائیں بائیں جو صحابہ کرام ہوتے انہیں فرمایا کرتے تھے چلیں چلیں بھی چلیں چلیں. اور کبھی ہجوم ہو جاتا تو یہ بھی فرماتے تھے ادھر دھیان سے چلو، آپ کے ساتھ فرشتے بھی چل رہے ہیں. یا سمو کا عن الناس، اس کا مصداق بنتے ہوئے کہ اللہ نے حضور کی سیکورٹی کی ڈیوٹی ان کی لگا رکھی تھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں ایک چیز یہ تھی کہ جس سے بھی حضور ملتے آپ سلام میں پہل کرتے تھے. ہم نہیں کرتے. ہمیں کیا چیز نہیں کرنے دیتی؟ ہماری چودراہٹ، ہماری برادری، ہمارا پیسہ، ڈالر، روپیے، سیاسی قد کاٹ، ووٹ بینک، یہ ہمیں سلام نہیں کرنے دیتا کہ ہم شاید کو نیچے ہو جائیں گے، شان میں فرق آ جائے گا. حضور سے بھی کوئی بڑی شان والا ہے، بولے شان میں ایسے فرق نہیں آتا، اس سے شان بڑھتی ہے. آقا علیہ السلام جب کسی مجلس میں جاتے یا گلی میں آگے پیچھے بچے ہی مل جاتے حضور کو تو سلام کرنے میں حضور پیر کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور پیر کرتے سلام کرنے. تو اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب مامو جان ہمیں آپ ہمارے نانا جان کی گفتگو کا حال سنائیں. آپ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ اپنی گفتگو بھی اب آپ دیکھنی ہے کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور حضور کی گفتگو کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس نہج پر ہے اور ہم نے کیا لینا ہے اسے. انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں ہر وقت ہر لحظہ ہر بندے کو محسوس ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی گفتگو میں فکر ہے. کیا ہے؟ فکر ہے. کس شے کی؟ کبھی دین کی فکر، کبھی آخرت کی فکر، کبھی قبر کی فکر، کبھی غریبوں کی فکر، کبھی مسکینوں کی فکر، کبھی بیواؤں کی فکر، کبھی یتیموں کی فکر، کبھی امت کی فکر، کبھی اپنے اصحاب کی فکر، کبھی امت کے فیوچر کی فکر. تو حضور کی گفتگو فکر سے خالی نہیں ہوتی تھی. آپ کی گفتگو میں یہ غم کسی کا، دکھ کسی کا، یا حضور کی گفتگو میں فکر ہوتی تھی. ہم آپ کہتے ہیں نا اپنی شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہو کہ بچے 5 امریکہ چلے گئے بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو تک میں فکر ہوتا تھا. فکر سے خالی گفتگو نہیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی. ایک بات یہ. دوسری بڑی عام بات ہے گفتگو سے متعلق، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام بلا ضرورت بولتے نہیں تھے. بغیر ضرورت کے حضور کلام نہیں کرتے تھے. ہم جب 4-5 مل کے بیٹھتے ہیں نا پھر ہماری زبانیں پھر کینچی کی طرح چر چلتی ہیں ایسے. جب بہت کلام کرتے ہیں ہم اس میں پھر جھوٹ بھی آ جاتا ہے، غیبت بھی آ جاتی ہے، چغلی بھی، فوش کلامی بھی، بے حیائی بھی آ جاتی ہے، گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے، جس کا پھر بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو بولو پھر بولو. آپ علیہ السلام کی گفتگو بلا ضرورت کبھی کلام نہیں کرتے تھے. اور اگر ضرورت نہ ہوتی تو آپ کا سکوت طویل ہو جاتا، یعنی آپ طویل دیر تک خاموش رہتے اور ضرورت کے بغیر بولتے نہیں تھے. لیکن جب حضور بولتے موتی رولتے تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے آپ کی گفتگو میں الجھاؤ اور ابہام نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ ہے سننے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ فرما. اتنا واضح
کلام ہوتا حضور علیہ السلام اور قاطع کلام ہوتا، واضح کلام ہوتا، اور آپ کے الفاظ مبارک کوئی انگلیوں کے پوروں پہ ایسے گن بھی سکتا تھا کہ آپ نے کتنے الفاظ بولے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کا انداز تھا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آگے پھر حضور علیہ السلام کا وہ مزاج مبارک بیان کرتے ہیں۔ مزاج آج ہم بھی جب کسی کے پاس آنا جانا ہو تو پوچھتے نہیں ہیں فلاں MLA کے پاس MP کے پاس جا رہے ہیں تو وہ مزاج کا کیسا ہے، گرم ہے، سرد ہے، نرم ہے، کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو مزاج مبارک ہے، اصلاً اللہ نے ان کے مزاج کے اندر نرمی رکھی تھی۔ اصلاً ایک ہوتا ہے بناوٹی نرمی، یعنی بندہ کوشش کر کے نرم بنے، ایک یہ ہے کہ اللہ نے فطرتاً نرمی دے دی۔ یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب آپ کو سراپِ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نرمی رحمت سے ہے۔ نرمی کس سے ہے؟ رحمت سے ہے۔ اور اتنی نرم طبیعت کہ آپ کسی کی اہانت نہیں کرتے تھے۔ کوئی بندہ آپ کی گفتگو اور آپ کے ساتھ ڈیلنگ سے اپنی اہانت کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حضور نے میری اہانت کی۔ اتنی نرمی تھی حضور کی طبیعت۔ آج ضرورت انہی چیزوں کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگ جنہوں نے یہ استثنائی صورت ویسے ہر جگہ ہوتی ہے۔ آج میں مفتی صاحب کی گفتگو پہلی دفعہ سنی، میں بڑا خوش ہوا۔ استثنائی صورت ہر جگہ ہے، مگر میکسیمم ہمارے پاکستان میں افسوس یہ ہے وہ مذہبی لوگ جن نے رہنمائی کرنی تھی انہوں نے شدت پھیلانی شروع کر دی اور نوجوانوں کے اندر اتنی شدت ہے کہ قتل سے نیچے اور گردن اتارنے سے نیچے یہ کوئی اور نام ہی نہیں دوسرا لیتے۔ جنہوں نے یہ کام کرنا تھا کہ نرمی اور حضور کی یہ عکس دکھانا تھا، انہوں نے امت کو کسی اور رستے پر ڈال دیا۔ دنیا تماشے تک رہی ہے۔ جیسے یہ اقبال بڑائی صاحب نے کہا بہترین شخص وہ ہے جو زمانے کا مزاج سمجھتا، جو بصیرت رکھتا ہو زمانے کی۔ تو آپ بصیرت سے آری ہو گئے۔ یہ آج حضور صلی السلام کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے مزاج اقدس کا ایک پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی ذاتی طور پر حضور کی مخالفت کرتا تو آپ اسے تو معاف کر دیتے، لیکن اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا تو پھر حضور خاموش نہیں رہتے تھے، حضور سٹینڈ لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی کرتا ہے ایسے بات، اس کو معاف کر دو۔ آپ پڑھیں نا کبھی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول پڑھیں۔ وہ ابو لہب جب حضور علیہ السلام بات فرما رہے تھے، اس بدبخت نے ایسے حضور علیہ السلام کا اشارہ تھا ایسے، تو اس نے کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، حضور کو کہا۔ تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی، فرمایا میرے نبی کو فرماتا ہے بدبخت سن تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی غیرت جب جوش میں آئے، ساتھ اس کی بیوی کا رگڑا بھی نکال دیا، وہ جو حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جنگلوں سے چن کے لاتی نا تو کانٹے بچھاتی تھی، اس کا بھی ساتھ رکھا۔